السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الفاتحہ، تلاوہ، ترجمہ، تعارف اور تفسیر۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت کرنے والا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ کا تعارف۔ سورہ الفاتحہ مکیہ ہے، اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلاً ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ اسے صحیح البخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت، ربوبیت، عدل اور بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا اور مناجات ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو نماز سری ہو، جہری ہو، فرض ہو یا نفل ہو، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا، جس نے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے
اور آپ نے 3 مرتبہ ایسا ہی فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام قرأت کرے تو خاموش رہ کر اسے سنا جائے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ الاعراف 204 میں، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ تو امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ جب سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے تو پیچھے مقتدی اسے سنے۔ جب وقفہ آتا ہے سانس لینے کے لیے، جیسے پہلی سورہ جو اس کی آیت مبارکہ ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، وقفہ آتا ہے سانس لینے کے لیے، تو مقتدی جو ہے وہ وہیں پہ اس کو مکمل کر لے، اس کے پیچھے امام کے پیچھے اس کو پڑھ لے اور مکمل کر لے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے، کچھ سورہ مبارکہ مکی ہوتی ہیں، کچھ مدنی ہوتی ہیں۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے جتنی سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، چاہے ان کا نزول مکہ میں ہوا ہو یا اس کے اطراف میں، کہیں بھی آپ کسی سفر میں ہیں، سفر طائف میں ہیں، سفر مدینہ میں ہیں، یا کہیں اور کسی بستی کے سفر میں ہیں، لیکن آپ مکہ میں رہتے ہیں، رہائش آپ کی مکہ میں ہے، تو وہاں پہ وہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہیں تو وہ مکی کہلائیں گی۔ اور جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو جب وہاں پہ وہ سورہ مبارکہ نازل تو وہ مدنی کہلائیں گی، خواہ وہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے، یہ ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے۔ مکہ اور کوفہ کے قراء نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے جب بسم اللہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ لیکن جو مکہ اور کوفہ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور جو مدینہ کے، بصرہ کے اور شام کے ہیں وہ اس کو سورہ کی آیت تسلیم نہیں کرتے ہیں، سوائے سورہ نمل کے۔ سورہ نمل کی آیت 30 میں بسم اللہ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی سورہ کا حصہ ہے، آیت کا حصہ ہے، لیکن بسم اللہ کو وہ حصہ نہیں کہتے ہیں، سورہ مبارکہ کا کسی بھی سورہ مبارکہ کا حصہ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اس کا آغاز جو ہے، اس کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا آغاز ہمیں بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرأ، ابدأ یا اتلو مخذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی اہم کام ہو نہیں سکتا، تو اس کے پڑھنے سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 98 میں آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد میں الف لام اس اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، حسن ہے یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، وہ اسے اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ اس لیے ہم اور تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے الحمدللہ افضل الدعا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، یعنی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعا الحمدللہ۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا اور اس کو تکمیل تک پہنچانا۔ یہ ہے رب کی تعریف۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، یعنی کہ جمع کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم ہوش و طیور۔ اور پھر ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، اور رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال، ان کے اجسام کے مطابق مہیا کرتا ہے۔ رحمان فلان کے وزن پہ ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کی صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ رحمان کی جو رحمت ہے وہ دنیا میں عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، وہ چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، سب اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے بندے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا اور اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 156 میں آتا ہے میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ مالک یوم الدین۔ دنیا بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، اس دنیا میں مکافات عمل بھی جاری ہے۔ مکافات عمل کیا ہے؟ مکافات عمل ہے اگر انسان اچھا کرے گا کسی کے ساتھ تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا کرے گا تو بدلہ جو ہے ریٹرن جو ہے وہ برا ملے گا۔ لیکن اس کا مکمل جو ظہور ہے وہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں اس کا مکمل ظہور نہیں ہوتا، آخرت میں بھی جو اس کا ہے وہ مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر بھی اور کئی لوگوں کے پاس بھی جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ان کا استعمال کرتا ہے، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ سورۃ الانفطار 19 میں آتا ہے اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن،
مالک یوم الدین۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جب ہم اگلی دنیا میں جائیں اس دنیا کو چھوڑ کے، اور پھر وہ جزا اور سزا کا دن ہوگا، تو ہمیں اچھا بدلہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کرتے رہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جس عبارت اس طرح بھی ہو سکتی تھی، نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ نعبد کی جگہ ایا آیا، جس سے مقصد جو تھا وہ اختصاص پیدا کرنا تھا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے سوا یہ کسی کو جائز نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس سے مدد مانگی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، تو عبادت اسی کی جائز ہے۔ لیکن ہم بندوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بندوں سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں، لیکن زندہ لوگوں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے۔ اگر ہم ان سے مدد مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ شرک کہلائے گا، اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو فرمایا تھا، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء نے بھی انسانوں سے مدد حاصل کی، اور یہ مدد دین کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی، سورہ المائدہ آیت نمبر 2 میں آتا ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو مدد جو ہے وہ ہم کسی زندہ انسان سے تو لے سکتے ہیں، لیکن جو فوت ہو چکے ہیں ان کو مدد کے لیے پکارنا، ان کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں جو ہے وہ کسی اور کو ہم شامل کر لیتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اعاذنا اللہ من۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ہمیں یہاں پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کیا ہے، اور شرک کیا ہے۔ تو جب ہمیں توحید کا پتہ چلے گا تو ہمیں شرک کا پتہ چلے گا، اور ہم شرک سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور یہ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہیں دنیا میں ہم توبہ کریں، ہو جاتا ہے کبھی نہیں پتہ چلتا ہے، ہم کوئی ایسی بات منہ سے نکال دیتے ہیں تو جو کہ شرک کے زمرے میں آتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، لیکن اس کا پتہ ہمیں ہم تب توبہ کر سکیں گے جب ہمیں اس کا پتہ ہوگا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مشرکین بھی اس کے قائل ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا، اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جب ان سے یہ سب پوچھا جائے گا یا پوچھا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جٹ کہہ دیں گے اللہ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 33 میں یہ آتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ سورہ الزمر آیت نمبر 38 میں آتا ہے۔
ایک اور مقام پر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اور ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ، یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 84 سے 89 تک کی یہ آیات ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں ہمیں اور بھی بہت سی آیات مل جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، خالق، مالک، رازق سب اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچنے کا ان کو ذریعہ مانتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا، اس کی ناراضگی یا خوف سے کیا جائے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور صرف یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا کرنا، التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا اور اس سے طمع اور خوف رکھنا بھی عبادات ہیں۔ تو توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اسی کے لیے کیے جائیں۔ تو جو لوگ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو فوت ہو چکے ہیں وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تو کسی اور کی مدد کیا کریں گے۔ اور توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرنا، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانی جائیں۔ مثلا جس طرح اس کی صفت علم الغیب ہے، اس کی ایک صفت ہے علم الغیب، یعنی کہ وہ عالم الغیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یا اس قسم کی اور صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر وہ کہے گا کہ پائی جاتی ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ پھر شرک ہوگا، یعنی کہ اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ جو اس کی صفات ہیں وہ بس اسی کی ہی صفات ہیں، ان میں ہم کسی انسان کو شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شرک کہلائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام، دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اے اللہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا یعنی کہ منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ اور ہدایت پر چل کر ہم مطلب ہدایت کیا ہے؟ اللہ ہمیں راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر راستے پر چلاتا ہے اور پھر منزل مقصود پر پہنچاتا ہے۔ تو منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، اللہ کے نبی کا ساتھ۔ صراط مستقیم کی یہ وضاحت ایک اور طرح سے بھی کی گئی ہے کہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر لوگ چلے، اور کون سے لوگ چلے؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ ہے شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورہ النساء آیت نمبر 69 میں آتا ہے،
اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو اس آیت سے یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا راستہ ہے، نہ کوئی دوسرا راستہ۔ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ ضالین جو ہیں وہ یہود ہیں، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ نصارہ کا ہے، یعنی کہ عیسائی جو ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ گروہ یہود و نصارہ کا ہے۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ راستہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ ضدی لوگ تھے اور ضد میں آ کے غلط راستے پر چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف کرتے اور حیلہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہا، اور وہ اپنے احبار رہبان کو حرام اور حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے، یعنی کہ جو حلال ہے جو حرام ہے وہ ان کے جو عالم ہیں وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، یعنی کہ انہیں جو شان اللہ نے عطا کی تھی ان سے ان کو بہت بلند کر دیا، اور انہیں ابن اللہ اور ثالث ثلاثہ یعنی کہ اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ اور یہ 3 خدا یعنی کہ یہ جو ثالث ثلاثہ کا ان کا جو کنسیپٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات، نعوذ باللہ۔ اور ایک گروہ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت مریم علیہ السلام ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ افسوس کہ امت محمدیہ میں بھی یہ افراط و غلو کی گمراہیاں عام ہیں، یعنی کہ وہ اپنے دین میں غلو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، جو وہ گروہ ہے جو حزب اللہ کا گروہ ہے، ہمیں ان میں شامل کرے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جہری نمازیں ہوتی تھی ان میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام کا معمول ہے، تو ہمیں بھی جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو آمین کہنا ضرور چاہیے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، مختلف معنی جو ہیں وہ آمین کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا معنی ہے وہ ہے کذالک فلیکن، اسی طرح ہو، یعنی کہ جو ہم نے کہا، جو ہم نے پڑھا وہ اسی طرح ہو۔ دوسرا معنی ہے لا تخیب رجاءنا، ہمیں نامراد نہ کرنا، جو ہم نے مانگا ہے، جو مراد ہم نے مانگی ہے وہ ہماری مراد پوری کرنا، اسے ہمیں نامراد نہ کرنا۔ اللہم استجب لنا، تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، جو ہم نے دعا کی ہے اس دعا کو قبول فرما لے، یہ ہے آمین کا معنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے دلوں